دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی۔ جیسے کوئی بندہ ہوائی جہاز اغوا کرتا ہے تو اس کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈراتا ہے کپتان کو اور وہ قبضہ کر لیتا ہے ہوائی جہاز کو۔ اب پھر کمانڈو ایکشن ہوتا ہے اس کے اوپر، کسی جگہ اترے گا، یہ میرے یہ مطالبات ہیں، تو فوج کے کمانڈو اس پر ایکشن کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب کمانڈو ایکشن ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہینڈز اپ، ہاتھ کھڑے کر لو، اور ہاتھ کھڑے کرا کے سب سے پہلے کیا چھینتے ہیں؟ ہتھیار چھینتے ہیں، اس سے ہتھیار چھینتے ہیں۔ بس ہتھیار چھین لیا تو بس پھر پکڑے گئے۔ اسی طرح شیطان بھی ڈاکو ہے، بدماش ہے پلے درجے کا، تو یہ انسان کے اوپر جب قبضہ پاتا ہے تو یہ بھی کہتا ہے ہینڈز اپ، اور سب سے پہلے جو خطرناک ترین ہتھیار ہوتا ہے ذکر، وہ چھینتا ہے۔ اور اسی کا اللہ نے تذکرہ فرمایا یہاں، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا اور ان کو سب سے پہلے اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ یعنی شیطان کسی پہ قبضہ کرتا ہے تو اس کو اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے۔ کیسے ذکر بلائے گا؟ کسی غیر ضروری مصروفیات میں ڈال دے گا، کسی گناہ میں پھنسا دے گا، کوئی جو ہے ایسے دوستی میں لگا دے گا جس سے بندہ اللہ کے ذکر کو بھول جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے راز ہمیں بتایا کہ شیطان جب کسی پہ قبضہ جماتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر بھلاتا ہے۔ اسی لیے اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کو اپنا آپ ہی بھلا دیا اور یہ فاسق اور نافرمان بن گئے۔ تو پہلا دشمن جو بندے کو ذکر بھلاتا ہے وہ شیطان۔ اب وہ ہلکے ہلکے وسوسے ڈالے گا۔ کیا ہوں گے وسوسے؟ اس کے غیر ضروری چیزوں کو آپ کے سامنے لائے گا، فلاں کام بہت اہم ہے، اور مجلس سے ذکر چھوڑو، ہو جائے گی، ایک دفعہ نہ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، یا یہ گناہ ایک دفعہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ یہ ایک دفعہ کنویں میں ڈال دو یا قتل کر دو، پھر سچی پکی توبہ کر لیں، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کہ اس کے بعد ہم بڑے نیک بن جائیں گے۔ یہ حربے ہیں شیطان کے، یہ مکاری ہے اس کی۔ تو غیر ضروری کاموں کی وجہ سے ضروری کاموں کو وہ روک دے۔ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے۔